ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے جو عمل لے کے آیا ہوں وہ ہے، آپ پر کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، یا کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو، جو صدیوں سے آپ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہو، کوئی ایسی آپ کو حاجت ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے اور وہ حل نہیں ہو رہی، تو اس کا ایک بہت مجرب اور لاجواب عمل لے کے آیا ہوں۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ عرصہ دراز سے جس کسی کو بھی بتایا ہے یا خود کیا ہے تو کبھی اس میں ناکامی نہیں ہوئی۔ ایسا لاجواب اور ایسا حاجت روا، ایسا مشکل کشا یہ عمل ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ بھی یہ عمل کیجیے گا۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کی، ہر بندے کی یا اللہ کی کسی بندے کی کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی تو وہ پریشانی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی وہی پریشانی اپنے شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی شوہر کو اپنی وائف کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، تو وہی پریشانی کبھی ہمیں اپنا رشتہ داروں سے ہوتی ہے، کبھی پھر وہی پریشانی ہمیں اپنے کاروبار کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق کی وجہ سے ہوتی ہے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ اس طرح کے اگر گنتی کرتے جائیں تو ڈھیروں پریشانیاں ہوتی ہیں بندے کو، اور بندہ چاہتا ہے کہ ان پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے، ان پریشانیوں سے میں باہر آ جاؤں، ان مصیبتوں سے، یہ میرا جو فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی مجھے سلیوشن مل جائے، اس کا حل مل جائے۔ تو آج میں اس کا آپ کو ایک ایسا لاجواب زبردست حل دینے والا ہوں، اس کا سلیوشن دینے والا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اور یہ جو عمل بتانے والا ہوں، یہ عمل مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ فلاں نہیں کر سکتا، فلاں کر سکتا ہے۔ اور یہ عمل آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ عمل جو ہے یہ عورتیں مخصوص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو عمل میں بتانے لگا ہوں یہ نوافل ہیں، 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، صرف 2 نفل۔ تو ظاہر ہے نماز مخصوص ایام میں نہیں پڑھی جاتی، جب مخصوص ایام سے باہر ہوں تو پھر آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اور مرد حضرات یہ بھی عمل کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جس وقت نفل ادا کر رہے ہیں وہ وقت، یعنی کہ ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو اس وقت سے ہٹ کر تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اور نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کی جو جس طرح ہم نیت کرتے ہیں تو اس طرح ہم نے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، ٹھیک ہے، آپ نے یہ نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، اللہ اکبر کہہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے، جب پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں گے۔ جب سورۃ الفاتحہ کے اس لفظ پر پہنچیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا دہرا سکیں زیادہ سے زیادہ دہرائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کم سے کم اس کی مقدار جو دہرانا ہے 33 مرتبہ سے کم نہ ہو، کم سے کم 33 مرتبہ اس لفظ کو دہرا لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کوئی بھی صورت ملانی ہے، جس طرح نماز میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک صورت ملائی جاتی ہے، پھر آپ کوئی بھی صورت ملا لیں جو آپ کو یاد ہے، آپ کو اچھی طریقے سے آپ کو پڑھنا آتی ہے، وہ صورت ملائیں۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے پھر سورۃ الفاتحہ شروع کرنی ہے۔ پھر جب لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو اسی طرح اس لفظ کو آپ دہراتے رہیں، بار بار پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب اس کو پڑھیں، آگے
جائیں پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، اس کو مکمل کریں، پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں، اور پھر اس نفل جو ہیں 2 رکعت مکمل کر لیں۔ جب یہ آپ کے 2 رکعت نفل مکمل ہو جائیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کریں، رو کر ایک آدھا آنسو آپ کی آنکھوں سے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر التجا کرے، مولا تیرا ہی در ایسا در ہے کہ جس در پہ جو بھی آ جائے وہ واپس خالی لوٹتا نہیں ہے۔ مولا میں تیرے در پر تیرا بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، تیرے در پہ آ گئی ہوں، مولا اب مجھے خالی نہ لٹانا۔ مولا میری فلاں مشکل ہے جس کا کہیں سے مداوع نہیں ہو رہا، جس کا حل ہی نہیں ہو رہا، مولا تیرے در پر آ گیا ہوں، مولا مہربانی فرما۔ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اور اس کے پیاروں کا، اللہ کے ولیوں کا اس کو واسطہ دے کر دعا کرے، مولا میں تجھے تیرے فلاں پیارے کا واسطہ دیتا ہوں، مولا اپنے اس پیارے کے صدقے سے میرے اوپر مہربانی فرما، میری فلاں مشکل ہے وہ میری مشکل ٹل جائے۔ جب آپ اس انداز میں دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ان دکھوں کا، آپ کی ان پریشانیوں کا ایسا مداوع ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی ہر وہ مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ یہ عمل دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔